السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ بہت ہی تاریخی دن ہے آج کہ ایک تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ سیولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے ان کا کیا ہوگا، اور جنہوں نے اویٹ کر رہے تھے ٹرائل، اب ان کا کیسے ٹرائل ہوگا، اور وہ یعنی سیولین عدالتیں وہ کیسے کریں گی اور کس بنیاد پہ شروع کریں گی۔ اب کیا پولیس ان کے چلانس فل کرے گی یا پروسیکیوٹ کرے گی، یہ ٹائم ول ٹیل۔ لیکن ساتھ ہی آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان بڑا انٹرسٹنگ مکالمہ ہوا، اور جس میں لگا یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے چیئرمین تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ ان کی وجہ سے الیکشنز 90 دن میں نہیں ہو سکتے، اور یہ بات سامنے آئی کہ 2017 میں انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کرانی تھی، سینسس کروانا تھا سارا، جو کہ نہیں کروایا گیا، تو اب اس پروسیس میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، تو اب 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں پہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، ایک آئینی اور قانونی سوال ہے کہ جن اداروں نے، جن افراد نے آئین کے اوپر اوتھ اٹھایا ہوا ہے، جس میں چیف جسٹس بھی ہیں، جس میں تمام جسٹسز ہیں، جس میں افواج پاکستان ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، تو اگر 90 دن میں الیکشنز نہیں ہوتے تو ان لوگوں پہ یعنی خیر کیا چیز لاگو ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتی، کیا ہم کسی طرح ان کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے، اس کا بھی آج جواب ملے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی پہ آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے، یہ سائفر کیس میں، اور یہ بڑا سیریس کیس ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں روز اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور اگلے چند ہفتوں کے اندر آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ کس کو سزا مل رہی ہے اور کس کو نہیں، اور غالباً دونوں کو مل رہی ہے، اور دونوں کو لمبی سزا مل رہی ہے۔ میرے ساتھ آج بڑے اہم گیسٹ ہیں۔ احمد اویس صاحب ہیں، سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ کیسر احمد شیخ صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے۔ اخندزادہ چٹان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے، اور جناب احسن بون صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار کے، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ احسن بون صاحب السلام علیکم، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ قانونی نکتے ہیں جو میں نے آج باتیں کی کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتا تو جس نے اوت اٹھایا ہے اس کو کیا کانسیکوینسز ہے اس کے؟ اس کے کانسیکوینسز کوئی نہیں ہے، اس میں آئینی پروویژن موجود ہیں۔ 154 یا کہ بات یہ ہے کہ اگر آئین میں دی گئی کوئی بات جو ہے وہ کام جو ہے وہ اس وقت پہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کی بنیاد پہ وہ ویلیڈیٹ نہیں ہوگا یا انویلیڈیٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اگر الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہو سکے اور کل کو الیکشن 90 ڈیز کے بعد ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا وہ انویلیڈیٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو بات ہے الیکشن کے حوالے سے، یہ میں نے آپ نے جو بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم آئین کی پروویژنز کو دیکھتے ہیں تو آئینی پروویژنز میں یہ موجود ہے کہ جب آپ سینسس کروائیں گے اور سینسس کے بعد 55(1) میں وہ سینسس نوٹیفائی ہو جاتا ہے، تو نوٹیفائی ہونے کے بعد یہ ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ نئے سینسس کے مطابق ہوگا۔ دس از دی پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ میں یہ بات آ گئی کہ اگر سینسس ہوتا ہے نیا تو اس کے مطابق جو آرٹیکل 17 ہے اس کا 17(2) کے مطابق نئے سینسس کے مطابق الیکشن ہوگی۔ آرٹیکل 218 اور 19 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے الیکشن کروانے کو ڈیل کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 218 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ قانون کے مطابق ہوگا۔ 219 کہتا ہے کہ جو اس میں ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا یا کسی اور جگہ جو اس کی لیجسلیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کام ہوگا۔ تو میننگ دیر بائی کہ اگر ہم ان ساری پروویژنز کو دیکھیں تو ان کے مطابق جو الیکشن ہے وہ جب نیا سینسس نوٹیفائی کر دیا، اب نوٹیفائی کیسے ہوتا ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ چاروں آپ کے وزرائے اعلیٰ
प्राइम मिनिस्टर और 3 वफाक के नुमाइंदे। इसमें अब देखने वाली बात यह है कि जो वफाक के नुमाइंदे से थे उनमें पीपल्स पार्टी के नवीद कमर भी थे और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से मुराद अली शाह भी थे। अगर उसको चैलेंज भी किया जाए तो वहाँ लिखा ये है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा, मेजॉरिटी जो डिसीजन लेगी उसके मुताबिक होगा। अब बात यह है कि हम इस मुल्क में आइन इम्प्लीमेंट करने की बजाय हम कोशिश करते हैं पॉपुलर स्लोगन पे जाने की, और पॉपुलर स्लोगन के हवाले से जब जाते हैं, जब आपने नोटिफाई किया उस वक्त चारों सूबों ने, जो हमारे जो पंजाब है और केपी, ये केयर टेकर सेटअप था, वेर एज के जो बलोचिस्तान और सिंध की गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। इसी तरह जो वफाक की गवर्नमेंट थी वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो इसलिए जो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला किया वो बिल्कुल लीगली और कानूनी था। उसको आगे पीछे अब सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 224 रह जाती है बात कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि जब ये असेंबली जो है वो इस तरह तोड़ी जाए तो इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। इस तरह आइन की 2 जो एक्ट थे जो इन्होंने किया था वो आपस में दोनों प्रोविजंस जो हैं वो अदरवाइज हैं। जो आर्टिकल 51 के तहत है जो सेंसस करवाने के बाद 15 जो है, और उसके बाद आगे 218-19, फिर 224 जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। और 224 ये कहती है अब सारे जो ख्याल है सारे पार्टीज का, नुमाइंदों का, बार काउंसिलों का, वो ये है कि 224 में जब 90 डेज है तो आर्टिकल 224 के मुताबिक ये होना चाहिए। वो बाकी छोड़े सेंसस हुआ है नहीं हुआ, नोटिफाई हुआ है कि नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें स्पेस तो पॉलिटिकल पार्टीज ने दी। उसके बाद इलेक्शन करवाना जो है वो काम है इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनको ही ये करना देना चाहिए, ना कि ऐसे काम जब हम कर लेते हैं जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, एक वर्डिक्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी मैं शेड्यूल भी दे देते हैं, इसका फलां दिन नॉमिनेशन पेपर हो गए। वो एक बिल्कुल मावराए बात थी, मावराए आइन बात थी, और उस आइनी प्रोविजन को ऑलमोस्ट म्यूटिलेट करने के मुतरादिफ थी कि आपने पूरे इलेक्शन कमीशन को जो है वो सारी प्रोविजन जो है वो म्यूटिलेट कर दी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस को, मेरा उस वक्त भी ये ख्याल था कि पॉलिटिशियन जो है बजाय इस पे कन्फ्रंटेशन करने के और बाद में रोते रहे कि ये और कोई निज़ाम आ गया है, इनको चाहिए मिल बैठ के इलेक्शन कमीशन के साथ एक डेट दे दे जो आइन के भी मुताबिक हो और कानून के भी मुताबिक हो। अब हर बंदा यहाँ अपनी ख्वाहिश इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ये नहीं चाहता कि मैं आइन के मुताबिक चलूँ। जी पॉपुलर स्लोगन को लेके चले हुए हैं लोग। अच्छा बून साहब, वैसे मैं छोटा था ना तो एक लतीफ़ा मैंने उस वक्त सुना था, मुझे उसकी समझ नहीं थी, आज मुझे समझ आती जा रही है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक लतीफ़ा सुना दूं 10 बजे के शो में, जो प्राइम टाइम शो है पाकिस्तान के टेलीविज़न पे। वो ये है कि लतीफ़ा ये था कि एक दफ़ा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हो गया किसी गैर मुल्की ताकत का, तो वहाँ से जितने हुक्मरान थे वो भाग के पाकिस्तान आ गए और उन्होंने कहा हमें रिफ्यूज भी चाहिए और हमें वही स्टेटस चाहिए जो हमारा वहाँ था। उन्होंने कहा अच्छा भी तुम्हारा क्या क्या स्टेटस था? उनका जी मैं मिनिस्टर ऑफ दिस था, मिनरल्स था। उनका ठीक है। उनका मैं लॉ अपना इंटीरियर का मिनिस्टर था। उनका ठीक है। मैं फ़लाँ चीज़ का मिनिस्टर था। तो एक आदमी ने कहा मैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ था। तो उनका अच्छा ठहर जाओ, अफ़गानिस्तान में तो रेलवे है ही नहीं। तो उनका सर आपके पास भी तो लॉ मिनिस्टर है ना, आपने भी तो रखा हुआ है ना लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान में। मुझे सच बताएं, आप इस मुल्क में कहाँ आइन है और कहाँ कानून है खुदा के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस और उसकी बीन और उसकी बांसुरी? आई मीन केड़ा कानून ते केड़ा आइन? मैं आपकी मुबशर साहब आप बात बताऊं, आप ये बात इस हद तक आपकी ठीक है कि यहाँ हर आदमी ने अपनी जेब में अपना कानून डाला हुआ है और वो अपनी मर्जी का कानून। और मैं आपको एक और बात बड़ी खास, वो बिल्कुल असल भी है और वो मजेदार भी है। हमारा एक एडवोकेट सोलिसिटर था, वो इंग्लैंड में प्रैक्टिस करता था। वो जाके जब एक कोर्ट में हुआ तो उसने
پوچھا جو کنسرنڈ جج تھا میجسٹریٹ تھا اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں اس نے آئینی پروویژن دیکھی اس نے کہا جی میں پاکستان کے فلاں ایریا سے ہوں اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں صرف آپ کے خطہ جو ہے نا پاکستان اور انڈیا اس ایریا سے جہاں پہ اسٹریٹ وے کسی پروویژن کو امپلیمنٹ کرنے اور پڑھنے کی بجائے اپنی مرضی کی تشریح نکالنا چاہتے ہیں یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کی جو اس کی پارٹی کو سوٹ کرتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اگر ملکی نظام کو آپ نے چلانا ہے تو پھر آپ ایک کنسنسس بیسڈ ہی جب ساری چیزیں ماورائے آئین آپ نے کر دی آئینی پروویژن ابھی بھی میں آپ کو عرض کروں یہ جتنی ساری بحث ہے یہ میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم میں کہ یہ کہتا ہوں یہ ساری عبث ہے اور ساری مجھے عجیب لگتی ہے جب یہ بات کرتے ہیں نا دوست کہ فلاں آئینی پروویژن فلاں آپ دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے سپریم کورٹ کا دل پہلے جتنی ججمنٹ آئی ہیں پچھلے سال میں ان کا کسی آئین سے کوئی تعلق نہیں تھا ایک آدھ کے علاوہ صرف یہ کہ ہم نے یہ کر دیا آپ دیکھیں گے آرٹیکل 63A کا جو پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجا تھا اس میں اپنی طرف سے یہ شامل کر دیا کہ یہ ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا بندے بھی گھر چلے جائیں گے یہ کون کے آئین کی بات اور یہ میوٹیلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے آپ ان ججوں کو جب تک نہیں پراسیکیوٹ کریں گے جو آئین کی تشریح غلط کرتے ہوئے پروویژن کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں آپ بالکل آئین کو نہ صحیح اسپرٹ میں نافذ کر سکتے ہیں نہ آئین کی تشریح کر اخونزادہ چٹان صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ ان ججز کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے جنہوں نے قانون کی اور آئین کی وائلیشن کی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے اب آپ دیکھیں جی اب آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ میں بھی ایک لطیفہ آپ کو سناؤں یہ ہمارے علاقے میں جو جرگہ ہوتا ہے تو اس میں قبائلی مشران ہوتے ہیں اور اس میں ایک یا دو علماء کرام بھی بٹھاتے ہیں تاکہ کوئی فیصلہ شریعت کے بغیر نہ ہو تو ایک جگہ پہ جرگہ تھا تو وہاں پہ وہ جرگے والوں نے کھانا بنایا تھا جرگے کے لیے تو ایک ملک صاحب نے ایک مولوی صاحب کے سامنے پیاز رکھا کہ جی یہ بھی لے لے تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ مکروہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ تو مکروہ ہے لیکن یہ جو آپ دم بکا رہے ہیں یہ تو بالکل سر سے حرام ہے ہمیں اس کے گرخانہ نہیں کرنا چاہیے تھا جناب والا یہاں پہ تو ان لوگوں سے کسی نے نہیں پوچھا جن لوگوں نے آئین کو توڑا جنہوں نے آئین کو ردی ٹوکری میں ڈالا آپ مجھے بتائیں ان سے کبھی کسی نے پوچھا ہے تب بات ہو رہی ہے نا کہ ابھی تو وہ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ججز جن کا بون صاحب نے ذکر کیا کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ ابھی آپ الیکشن کے بعد یہ بات کا جواب دیں گے ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے جنہوں نے قانون سے انحراف کیا ہے ہمارے ملک کے جو مسائل ہے ایک ایسے ملک ہے جو کسی زمانے میں اس خطے کو سونے کی چڑیا کہتے تھے ایسے ملک جہاں پہ دریا جنگلات نیپرائٹ سونا تانبا سب کچھ موجود ہے اور ہم کشکول اٹھا کے در در پھرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آئین کو کوئی اہمیت نہیں دیا ہے جب تک ہمارا ہر ادارہ جس کو آئین نے جو تو ادارے کرو ہمارے اور آپ کے تابع نہیں ہے نا جی بات یہ ہے کہ نہ سپریم کورٹ آپ کے تابع ہے نہ الیکشن کمیشن آئین کی تو تابع ہونا چاہیے جی جب تک وہ سمجھتے ہیں جب تک وہ سمجھیں اینی وے کیسر احمد شیخ صاحب آپ کے خیال میں ان ججز کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی یا نہیں جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کا ضرور ہر ایک کا جیسے ابھی چٹان صاحب نے کہا کہ ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے لیکن یہ کون کرے گا احتساب آپ کیا سمجھتے ہیں جو کرنے والے ہیں کیسے فیصلہ ہوگا کہ کس نے کرنا ہے کون کر رہا ہے سپریم کورٹ کے ججز کا مثلا آپ کس طرح احتساب کریں گے کوئی ادارہ ہے آپ کے پاس کون سا ادارہ ان کا احتساب کرے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے فیصلہ کرے گا کون فیصلہ کرے گا یہاں سپریم جوڈیشل کونسل ہوگی اور کون یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سے ججز جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کون سے نہیں کر رہے یہ تو ایک ایسا یعنی چھوڑ دیں پھر ہم جی پھر چھوڑ دیں بالکل چھوڑ دیا آپ کر نہیں پا رہے نا آپ کر گیا کسی جگہ کیا آپ کی ہسٹری ہے 76 سال کی آپ بتائیے کہ کسی ہم تو سب بھائی ہسٹری اچھی بھی تو بنائی جا سکتی ہے نا بات انہوں نے ایک اچھی سجیشن دی ہے میں پوچھ رہا ہوں کیا
آپ ان کی بات میں حامی بھرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو دیکھیے کوئی بھی کلیئر سب کہ جو بھی آئین کی خلاف ورزی کرے گا، چاہے وہ کوئی ہو، جج کوئی بندہ ہو، عام پرائم منسٹر ہو، چاہے کوئی آفیسر ہو، چاہے ملٹری والا ہو، اب چاہے دیکھیں نا الیکشن کمیشن، کیا الیکشن کمیشن کا احتساب ہونا چاہیے؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کو انڈیو فیورز دیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور یہ پری پول ریگنگ کے مترادف ہے. تو اب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی اوتھ لیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، کیا ان کے اوپر؟ جی حکمان پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس نے چیف الیکشن کمیشن کو نامینیٹ کیا ہے. نہیں اس میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پیپل پارٹی والے آگے تھے. نہیں وہ سر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں شیخ صاحب، میں تو کہہ رہا ہوں آج جو وہ مراد ہے، مثلا اگر لنڈن میں پاکستان کا کونسل جنرل کسی کو ریسیو کرتا ہے اور سی آف کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا بیانیہ بنانا ہے، جس کی ویڈیوز ہر جگہ آ چکی، تو یہ پری پول ریگنگ ہے نا؟ نہیں کیسے ریگنگ کا فیصلہ آپ کریں گے؟ کورٹ ہی کرے گی. تو اگر فیصلہ ہی ہم نے نہیں کرنا اور کسی اور نے کرنا ہے کیسر صاحب، تو پھر آئین اور قانون اور جمہوریت کی کیا باتیں کرنی؟ پھر بیکار کی باتیں نا. یہ جمہوریت اور آئین کا جو تعین کرنا ہے کہ کون سی جمہوریت ہے اور کون سا آئین ہے، مبشر لقمان صاحب اس کی. نہیں، میں سٹیزن نہیں ہوں، آپ سٹیزن نہیں ہیں، احمد صاحب سٹیزن نہیں ہیں، تو سٹیزنز نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بھائی 24 کروڑ تو الگ الگ ویو رکھتے ہیں نا، کون سے ویو کو ٹھیک مانیں گے، کون سے کو غلط مانیں گے؟ یہ تو ججز ہی کر سکتے ہیں نا. آپ کے یہاں ایک ادارہ ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ہمیشہ یہ ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے. احمد اویس صاحب، پرابلم یہی ہے کہ جو احسن بون صاحب نے ابھی کہا نا، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ ہم اپنی مطلب کی ججمنٹ اور اپنے مطلب کا وہ لے کے خوش ہیں. جب انہی ججز نے کہا کہ یہ اقامہ کے اندر مجرم ہے تو آج تک ہم واویلا ہو رہا ہے، لیکن جب یہی ججز ان کو پروٹوکول دلوا رہے ہیں تو وہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں. احمد اویس صاحب، ہم کبھی خدا سے بھی ڈریں گے؟ ہم کبھی اللہ کی ذات سے بھی ہمیں ڈر لگنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدح سرائی کرتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے لقمان صاحب، ہمارے دلوں میں جو ہے نا معاشرے کا، اپنے عہدوں کا، اپنے اعلیٰ مراد کا، یہ اتنے سارے خوف جو ہیں وہ ہمارے دل کے اندر ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں کہ خوف خدا کی جگہ نہیں رہ گئی. تو اس لیے خوف خدا تو ہے نہیں. اب میں بون صاحب کی بات کرتا ہوں. بون صاحب نے بڑی وضاحت سے، بڑی ڈیٹیل سے باتیں بتائی ہیں اور خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے. میں تھوڑی سی ان کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے، انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی بات کی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کب بلایا گیا تھا، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی پہلے یہ ایک حلقہ بندیاں اور یہ مردم شماری کرائی جائے؟ یہ اسمبلی کے ڈیزالو ہونے سے 2 دن پہلے کرایا گیا، 3 دن پہلے. ہاں، اور 3 دن پہلے. اچھا، اور سنیے ذرا، اب میں آپ کو لے جاتا ہوں اپریل 2022 میں، جب لارجر بینچ بیٹھا تھا 5 جج صاحبان کا بندیال صاحب کی سربراہی میں، اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی ان کی پٹیشن کے اوپر ہی کہ یہ جو نو کانفیڈنس کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یہ ساری غیر آئینی تھی، جس پہ انہوں نے فیصلہ کرنے سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا. یہ اپریل 2022 کی بات ہے. چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ابھی تو ہم نے حلقہ بندیاں اور ابھی یہ جو ہے مردم شماری وغیرہ یہ ہمیں کام کرنے ہیں، تو ابھی ہم تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ یہ اوپن کورٹ میں یہ چیف الیکشن کمشنر یہ بات کر رہا ہے اور کہنے لگا کہ ہمیں 5 سے 7 ماہ چاہیے. یہ میں آپ کو اپریل 2022 کی بات بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد آ جائیے، اب جب فروری میں پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور الیکشن پٹیشن کورٹ کے اندر پٹیشن بھی آئی سپریم کورٹ کے پاس، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلایا. اب اس وقت کیونکہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ابھی ہم نے الیکشن نہیں کرانا، اور اس وقت پرائم منسٹر تھے یہی شہباز شریف صاحب تھے اور پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ میں جو تماشا اور تذلیل امیز زبان جو استعمال ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی اور سپریم کورٹ کے متعلق اور آئین سے متعلقہ، وہ الگ بات.
وہاں پہ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ابھی جو ہے مردم شماری اور حلقہ بندی کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے اس لیے الیکشن نہیں کرا سکتے. تو یہ بات کر رہے ہیں پورے 1 سال کے بعد, 10 مہینے کے بعد. اب بون صاحب آپ نے سن لی. میں ایک منٹ آپ کو بات, جی اب میں بات یہ مکمل کر رہا ہوں. اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے آپ دیکھیے, یہ بدنیتی کے اوپر جو 3 دن پہلے یہ ہے کامن انٹرسٹ کی کونسل کو بلا کے اس سے یہ بات کرائی گئی, یہ بات سال پہلے بھی ہو سکتی تھی. یہ بدنیتی کے اوپر ہے, اور جب بھی کوئی چیز بدنیتی کے اوپر ہوگی اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوگی. یہ قانون ہے, اسٹیبلش لا ہے. اس کے اوپر بھون صاحب بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ اسٹیبلش لا ہے. ویٹ کریں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایسی صورت میں آپ کو عرض کروں جی, جو آئینی میں یہ نہیں کہتا, یہ جو بات کر رہے ہیں اس کو یہ ریفیوٹ کروں کہ یہ موٹیویٹڈ نہیں تھا. یہ موٹیویٹڈ ڈیسیژن ہو سکتا ہے 3 دن پہلے, لیکن ایک موٹیویٹڈ ڈیسیژن کے لیے بھی آئین پرمٹ کرتا ہے. تو میں اور اویس صاحب کی خواہش کے مطابق نہیں آئین کی ہو سکتی. دوسری بات, ایک اور بات بڑی ادب سے گزارش کروں. گزارش یہ ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت کی یہ پی ڈی ایم حکومت نے ان چیزوں کو پرولانگ کیا. بات یہ ہے کہ آپ نے کون سا سین کام کیا, بجائے یہ کہ آپ کہتے کہ جب مئی میں سپریم کورٹ میں ساری جماعتوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مئی میں اسمبلی توڑ کے ہم الیکشن کرا رہے ہیں, آپ نے کہا کہ نہیں, آپ جولائی میں, انہوں نے کہا جولائی میں کرتے, آپ کہتے ہیں آج میری خواہش کے مطابق. آج یہ در در پھر رہے ہیں دوست ہمارے کہ الیکشن نہیں ہو رہا. بھئی بات یہ ہے کہ جب آپ ہٹ درمی کرو گے پالیٹکس میں آئینی پروویژنس کو, آپ نے میں ایک اور عرض کروں, میں پی ڈی ایم کی, آپ بول لیجیے, میں اس کا جواب دوں گا آپ کو. میں پی ڈی ایم کی حکومت کو جسٹیفائی نہیں کرتا. انہوں نے بہت سارے بلنڈر کیے اور غیر آئینی باتیں بھی ہوئی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیکن کسی ایک کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے صرف یہ کیا دوسرے نے نہیں کیا. بات صرف ابھی میں بالکل آپ کی بات جو مبشر صاحب آپ نے جو بات کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک جماعت کو فیور کر رہی ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تاثر یہ ہے کہ اگر 20 منسٹر ہیں تو 18 پی ایم ایل این سے پابند ہیں. میں پریکٹیکلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا پورا حصہ ہے یا نہیں ہے, پی ایم ایل این کا ڈھیر سارا حصہ ہے. شیخ صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا, کیونکہ ہم سارے وہ دیکھ رہے ہیں مشیر وزیر آگے پیچھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خدا نہ خواستہ گالی نکال کے سارے نظام کو لپیٹنے کے لیے راہ ہموار کر دے. سینٹی پرویل کرنی چاہیے. سینٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ آئینی پروویژنس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس گاڑی کو, ٹریک کو سیدھا چلائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو, بجائے اس کے کہ اب میں کہوں جی میاں نواز شریف کا یہ کیس ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ کیس ہے, بلاول بھٹو صاحب کا یہ کیس ہے, میاں فضل الرحمان صاحب کا یہ کیس ہے. ساروں کو ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں, سمجھ رہے ہیں, ساروں کو دیکھا ہے, اور سارے علیحدہ علیحدہ راہ گلاپ رہے ہیں اور صرف کرسی کا نظارہ لینا چاہتے ہیں. اس ملک کے ساتھ جو مرضی ہو, بدقسمتی سے. احسن بون, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اخنزادہ چٹان اور کیسر احمد شیخ اور احمد اویس صاحب میرے ساتھ ہی ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اخنزادہ چٹان صاحب, میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ لیول فیلڈ سے محروم رکھا جائے گا, بلکہ جو آپ کے حصے کی فیلڈ ہے اس میں بھی گڑھے کھود دیے جائیں گے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کہ ایسا ہی ہو رہا؟ دیکھیے جی, ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے. اب آپ کو الیکشن یاد کرا دیں گے, کیونکہ اگر الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوگا تو اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ملک کے مسائل تب حل ہوں گے جو عوام کے ووٹ کے ذریعے کوئی حکومت بنے گا, اور اگر عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں بنتے ہیں تو الیکشن تو 2018 میں ہوا تھا, ملک کا کیا حشر ہوا آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا, ہم نے بھی دیکھ لیا. تو اس ملک کے لیے اخنزادہ صاحب عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. سچی بات جو ہے, ابھی جو
کیسر صاحب نے بھی کر دی تھی بیسیکلی کہ آپ کس کیپیسٹی میں بات کریں تو ہم عوام کی کیپیسٹی، عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے. عوام کی فکر ہوتی تو وہ جو پڑا ہوا ہے نا اڈیالہ میں اس کو باہر نکال دیں، میں دیکھتا ہوں کون سی پارٹی الیکشن لڑتی ہے. پھر سچی بات تو یہ ہے. اب سچ ہم بول نہیں سکتے، ہمیں منع کیا ہوا ہے. ہم کو تو عوام کا فکر بھی ہے اور ہم اس چیز کی بھی مخالف ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہونا چاہیے اور نہ کسی پہ نوازش ہونا چاہیے. اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ 2008 سے لے کر 2013 تک ایک سیاسی قیدی نہیں تھا ہمارے دور میں. ہم نے کسی کے ساتھ انتقام نہیں کیا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو اس کا جرم کا سزا ملنا چاہیے. اگر کسی نے جرم نہیں کیا ہے تو اس کے خلاف یار وہ جرم کی سزا دیں. اب جیسے آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ سزا ہی غلط تھی جو کل سپریم کورٹ نے دی تھی، تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ یہ 4 سال کے بعد پتا چلے گا کہ جرم ہے کہ غلط ہے. بہرحال جی عدالت جو فیصلے کرتے ہیں اس پہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اس پہ آپ کے تحفظات ہو سکتے ہیں، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں میں تو مانتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ کل تو عدالت کا اگر بات ہوتا تو آپ کے خیال میں کل بیل ریجیکٹ ہوگی کہ ایکسیپٹ ہوگی، ایکسٹینڈ ہوگی؟ چلیں ابھی تک کون سی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل بیل ایکسٹینڈ نہیں ہوگی؟ تو پھر میرا مطلب ہے کون سے آپ عدالت کی بات مجھے کر رہے ہیں؟ سچ ہے نا یہ اخونزادہ صاحب؟ اس سے زیادہ سچ بولیں گے تو ہمیں دونوں کا احمد اویس کی ضرورت پڑ جائے گی، اور ان کی آج کل سن نہیں رہی کوئی عدالت. اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہمارے عدالتوں کے جو حالات ہو چکے اور پچھلی دنوں میں یہ تھوڑے عرصہ پہلے سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا تھا اس سے پہلے لوگ فیصلہ پہلے بتا دیتے تھے فیصلہ کیا ہے، بتاتے تھے کہ یہ فیصلہ کون سا آئے گا اور کیسا آئے گا اور پھر وہی فیصلہ آ جاتا تھا. تو یہ چیز تو اب ہے کہ بینچ بن جاتا ہے تو اس کے پہلے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے کون سا فیصلہ آئے گا. لیکن بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. قانون اور جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ہمارے یہی حالات ہوں گے. جب اب ہمارے جو حالات ہیں ہمارا ملک تب آگے بڑھے گا جب ہم آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کریں. اس ملک میں احتساب ہو، جج کا بھی ہو، جرنیل کا بھی ہو، جرنلسٹ کا بھی ہو. نہیں آپ احتساب نہیں آپ کر رہے. میاں صاحب کا احتساب والا نعرہ بدل گیا. کیوں شیخ صاحب؟ بدل گیا نا اب تو آگے ترقی کا نعرہ آ گیا. جی ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم نے انتقام بالکل اپنے اب احتساب ختم، اب احتساب نہیں ہوگا. احتساب ختم نہیں ہے لیکن احتساب بھی اس طرح ہوتا رہا. آپ مجھے بتا دیجئے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جج جو ہیں وہ بھی آئین کے خلاف، آپ کہہ رہے ہیں جج بھی جو ہے آئین کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن بھی آپ کے خیال میں، تو کون سا ادارہ ایسا بنائیں گے جس کو آپ مانیں گے؟ چلو ہم الیکٹڈ لوگ بھی سارے غلط ہیں، جتنے آتے رہے اپنے مفادات. دیکھیں میں 4 مہینے پہلے تو شیخ صاحب آپ کسی کی بات نہیں، بات تو سن لیجیے نا. جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے اس سے 2 مہینے پہلے تو آپ کسی کی بات نہیں مان رہے تھے نا. یا پروگرام نہیں کرتے یا 2 یار اپنے شیخ صاحب یہ باتیں نہ کریں، یہ تانے پرانے ہیں، یہ تانے پرانے ہیں. نہیں ایک منٹ پہلے میری ایک عرض سن لیں. نہیں میری ایک عرض سن لیں پہلے آپ. شیخ صاحب یہ اس ٹائپ کا پروگرام نہیں ہے. میں آپ کو پتہ آپ کو پورا مارجن دیتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ بھی بتا دیجئے گا کہ اور سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اور میاں نواز شریف صاحب تو خود چیف جسٹس کے اوپر کہتے رہے ہیں، آپ ایک جج کی بات کر رہے ہیں. جی اچھا پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ بتائیں. اب میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی نے کہا کہ جو ججز فیصلہ آئین کے مطابق نہیں کر رہے ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے. اب بتائیے الیکٹڈ لوگوں کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں جو کہ دن رات محنت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمات کرتے ہیں. 31 سال مجھے ہو گئے، میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، میں نے تنخواہ تک نہیں لی اپنی تنخواہ. ہمیں تو کسی نے آج تک اپریشیٹ نہیں کیا. ہم دن رات لگے ہوئے ہیں کہ بات کریں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کون آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ اچھا نا دیکھیں نا، اب میں سے سوال پوچھ لیا، میں جواب دے دوں. نہیں بات اب ختم تو ہوئی نہیں. آپ نے تو سوال پوچھا ہے. اچھا چلیں. کون سے الیکشن، میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے کسی الیکشن کو کسی نے مانا؟ آئندہ کون مان لے گا؟ الیکشن اتنے پاکستان میں ہو چکے ہیں، کسی الیکشن کے ریزلٹ کو کسی نے مانا؟ کوئی اینکر کھڑا ہو کے سب فیصلے کر دیتا ہے کہ عدالتیں بھی غلط، الیکشن کمیشن بھی غلط، الیکٹڈ لوگ بھی سارے غلط اور سارے اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں، ساری پارٹیاں بھی غلط.
بھائی کوئی نہ کوئی تو پاکستان کو آگے بڑھانا ہے نا کہیں مفاہم کوئی بات یہ بتا دیجئے کہ چور ڈاکو ہی ہم کرتے رہیں گے تو رزلٹ تو وہ ہے کہ اس وقت 65 کروڑ پوری دنیا میں غریب ہیں، اس میں سے 9.5 کروڑ غریب پاکستان میں ہیں، یعنی دنیا کی آبادی تو ہماری 3% ہے دنیا کی آبادی کا حصہ، لیکن 16% غریب ہمارے ملک میں ہے۔ تو ہم نے کیا رزلٹ اس میں نکال لیا چور ڈاکو کر کے اور پولیٹیکل ٹرمائل کر کے رزلٹ کیا نکالا؟ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی آئین کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کل کو فیصلہ آنا، اب آگے مجھے تو نہیں پتا کل کو فیصلہ کیا آنا ہے، آپ کو پتا ہے پہلے مجھے پوری امید ہے پوری، اس کی وجہ یہ ہے بیفور آئی گو ٹو احمد اویس صاحب آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جب ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ آیا تھا اس کو آپ ہی نہیں مان رہے تھے، اور جب کھوسا صاحب کا آیا تھا اس کو بھی آپ نہیں مان رہے تھے، تو مجھے سنگل آؤٹ مت کریں، اور وہ میاں نواز شریف نہیں مان رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے میاں صاحب غلط کر رہے تھے۔ آج مان لیا نا، ایکسلنٹ، آتے اب ایک بریک کے بعد، آج ماننا پڑا کیونکہ وہ میاں صاحب کی بات غلط تھی، بٹ ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ احمد اویس صاحب، سپریم کورٹ کہتا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے کیس نہیں چلیں گے، نہ چلائیں بھائی، جو آپ کا دل کرتا ہے نہ کریں، لیکن خدا کے لیے ایک عوام کی بکتا مان لیں، پورے عوام کے دل کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیس تو فوجی عدالتوں میں چلا لیں کم از کم، ان کو تو سزا دیں جو سزا ہونی چاہیے ان کی ساروں کی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا آپ کہیں گے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ پہ؟ دیکھیے میں تو اس لحاظ سے بھی اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد پاکستان کے آئین کی کوئی حیثیت نظر آنے لگی ہے اس فیصلے کے ساتھ، ٹھیک ہے، ورنہ تو موم کی ناک بنایا ہوا تھا پچھلے 1 سال سے، آپ نے دیکھا اس پیریڈ میں، بلکہ 1.5 سال سے، کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی ساتھ ان کی کیبنٹ نے جو پارلیمنٹ کے اندر تذلیل کی ہے جج صاحبان کی، آئین کی اور سپریم کورٹ کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ احمد صاحب معذرت کے اور ساتھ ایک بڑے بہت ادب بڑی کے بات ساتھ اور تھی بندیال صاحب آسک فار اٹ۔ ایک بات سنیے گا، ایک بات آپ کو کہوں گا کہ وہ آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ سب سے خطرناک چیز جو اس دوران ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کانسیپٹ آف رول آف لا is being substituted by rule of authority۔ یہ ڈیسپوٹزم جو آ رہا ہے رول آف لا کو ریپلیس کر کے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اس کے اوپر یہ بند باندھنا انتہائی ضروری تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو کیا ہے اس سے بہت تقویت ملے گی دوبارہ سے رول آف لا کے کانسیپٹ کو۔ اور تو احمد بھائی ایک بات کا جواب دیں، کل کو لاجب بینچ بن جائے گا اور وہ فیصلہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ہی پتا، مجھے ہی پتا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکسپوز ہوں گے جج صاحبان جو بھی اس سے ڈیویٹ کریں گے، ابھی رہ گئی ہے ایکسپوجر میں باتیں، اس لیے ابھی رہ گئی ہے، بہت کچھ رہ گئی ہے، یہ ایک نیا چیپٹر تو کھل گیا ہے، آج کے فیصلے نے ایک نیا چیپٹر کھول دیا، اس لیے یہ اب بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ان سب کو، وچ از انایکسپیکٹڈ۔ ایک ہی دن میں آج ہی لگا کیس، آج ہی فیصلہ کر دیا، یہ بالکل اٹ واز بیونڈ کمپریہنشن۔ بہت سارے حلقوں میں بہت زیادہ ڈسٹربنس آج محسوس کی جا رہی ہے، لیکن یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، آئین کی حکمرانی اگر کر لیں گے تو یہ سب کے لیے اچھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات، میں اینڈ میں بڑی کوئکلی، میرے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، اخونزادہ چٹان صاحب، میں آپ کی پارٹی کو ایک بات پہ سلام کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ غلط ہوا اور انہوں نے مانا جج صاحبان نے کہ غلط دیا ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے قاتلوں کے جو فیسیلیٹیٹرز تھے ان کے اوپر پتہ تھا کہ کون ہو سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی پاکستان یا ان لوگوں کو، افراد کو اپنے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے آپ لوگوں کی۔ جی، جمہوریت کو انتقام سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا انتقام جو ہے وہ جمہوری ہے، اور ہم اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیتے ہیں، ہم سیاست کرتے اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، ہمارا سارا عمل جو ہے وہ عوام اور ملک اور ریاست کے لیے ہے،
تو ہم انتقام جمہوریت کو سمجھتے ہیں اور ہم جمہوریت کو بحال کر کے جمہوری اداروں کو مضبوط کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ ہمیں لوگ کیوں مارتے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے, اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم آئین کے خالق ہیں, اس لیے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کیا, اس لیے کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے. لیکن جب ہمیں ان چیزوں کو مضبوط کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والوں سے ہم نے انتقام لے لیا, ہمارے ساتھ ظلم کرنے والوں سے ہم نے انتقام لے لیا. تو ہم جمہوریت کو سب سے بڑا انتقام جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور احتساب سب کے لیے چاہتے ہیں کہ جج جرنیل ہر ایک کے لیے احتساب ہو. ٹھیک ہے. آپ نا اخونزادہ چٹان صاحب آپ کا, کیسر احمد شیخ آپ کا, احمد اویس اور احسن بون صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.